السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے اخلاقیات کی سیریز کے اندر ہی ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے، اور وہ موضوع ہمارے معاشرے کے اندر خاندانی جھگڑوں کے، ایک محلے کے جھگڑوں کے اور چھوٹے موٹے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے اندر مؤثر ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہ اختلافات پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ہر ذہنیت کے انسان پیدا کیے ہیں، اور وہ ذہنیت کا فرق ایک جگہ نہیں، ایک علاقے میں نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں تو اس فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کو جو لوگ ملیں گے ان کی زبان کا لہجہ آپ سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ پاکستان کے اندر ہی صرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذہنیت زبان سے کئی حد سے بڑھ کے چیز ہے، اور ذہنیت کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی ذہنیت کا آپ کی ذہنیت سے تکرار کرنا، آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی ذہنیت کی فرق کی وجہ سے بڑے سے بڑے جھگڑے، چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے، چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک یہ جھگڑے پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو تعلیمات ہمارا مذہب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اخلاق کو اس حد تک وسیع کرنا ہے کہ ہمارا لہجہ، ہمارا انداز گفتگو اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہماری اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے بہترین ہو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ اس دور کے اندر کفار، مشرکین، یہود اکثریت کے اندر موجود تھے، اور ان کا بہترین سلوک کرنا ہی پوری دنیا کے اندر اسلام کے پہنچنے کا سبب بنا، اور ہر بندے کو اس کی سوچ، ہر بندے کو اس کے انداز اور اس کے مطابق بندہ ڈیل کرے تو وہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارے دوستوں کے اندر اختلافات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں، اور اختلافات ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو آپس کے رویے کیسے درست رکھنے۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم سب لوگوں کا اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اور ایک پیج پہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو محلے داروں کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو ایک محلے دار کا آپ سے نقطے کے اندر فرق ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے رویے بہتر کس طرح کرنے ہیں۔ آپ جب ایک دوسرے سے ملیں، سلام کریں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ جب آپ گھر میں کوئی اچھی چیز بنائیں تو کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کو بھیجیں، اپنے محلے داروں میں وہ تقسیم کریں، کیونکہ یہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور اسی عمل کی وجہ سے کسی کے دل میں ہماری اچھی بات آ جائے، ہمارے دل کی کھڑکی اس کے لیے کھل جائے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اب اکثر ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے ہی ایک دوسرے کے گھر کے باہر کوڑا پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کے باہر سیڑھی پھینک کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کے باہر ملبہ پھینک کے جا رہے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک دوسرے کے دل کے اندر تنگی پیدا ہونا لازمی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نکتہ چینی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہمارے تعلقات اپنے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اگر ایک ہمسایہ دوسرے کو خوش رکھنے کا، اس کا خیال رکھنے کا سوچے گا تو آٹومیٹیکلی ان دو کے تعلقات ٹھیک ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر کئی فیصد تک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دے گا تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا، اور معاشرے کا امن و سکون پیدا کرنے کے لیے ہم سب لوگ محنت کریں۔ اس کے بعد اگر رشتہ داروں کی بات کی جائے، کچھ قریبی رشتہ دار ہیں اور کچھ دور کے رشتہ دار۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کی بات کریں تو بھائیوں کے بچے جو ماحول سیکھتے ہیں، خاص طور پہ گاؤں کے اندر، وہ جو شریکے والی بات، وہ جو کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے، کہ ایک آدھا خاندان ایک بھائی کے ساتھ، آدھا خاندان ایک بھائی کے ساتھ، اور چھوٹے سے چھوٹے لیول سے
اور بڑے سے بڑے لیول سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں کے اندر، بھائیوں کے بچوں کے اندر، بھتیجوں کے اندر، بھانجوں کے اندر اتفاق پیدا ہوگا تو خاندان مضبوط ہوگا، اور خاندان مضبوط ہوگا تو گاؤں، وہ علاقہ، وہ شہر مضبوط ہوگا، اور اس کی مضبوطی کی وجہ سے امن و سکون جو پیدا ہوگا اس سے ملک و قوم کی ترقی کا ایک بڑا جز پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر، کہ ہم فلاں نے ہمارے ساتھ رشتہ نہیں کیا تو ہم اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ لین دین بند کر دیا، ہم اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں، فلاں ہمارے ساتھ شادی میں شریک نہیں ہوا، اس نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، ہم اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں، فلاں کے بچے نے ہمیں گالی نکالی، ہم اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور اکثر رشتے جو ٹوٹتے ہیں ان میں بچوں کی آپس کی شرارتیں ہوتی ہیں، وہ ماں باپ شامل ہو کے اپنے آپ کو برا بنا لیتے بچے کا، پھر وہیں کا وہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جھگڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک اینگل سے نہیں، اس دوسرے بندے کے اینگل سے بھی سوچیں کہ وہ بندہ کس مجبوری کے تحت وہ کام نہیں کر سکا، اس پہ خاندان میں سے لوگوں کا کیا دباؤ ہے، گھر کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کا سوچیں گے تو امید ہے کہ خاندان کے معاملات بھی آپ آسانی سے حل کر سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ان اختلافات میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتے۔ آپ بڑوں کا ادب کریں گے، آپ کے نصیب، آپ کے معاملات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے ان سب جھگڑوں کے بعد آپ کے مخالفین ہیں، سپوز آپ شریکے والے کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ جن کو آپ اپنا شریک کہتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا ہے۔ آپ نے ان کو خوشی کے موقع پہ ان کے ساتھ شامل ہونا ہے، غمی کے موقع پہ ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اس طرح ہم معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ پڑوسیوں کے اندر اگر کچھ باتوں میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ان کے معاملات میں ان کی مدد کرنی ہے، ان کو جس قسم کی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اس سے آپ کے ساتھ بھی دوسرے معاملات بہتر لوگ کریں گے۔ اس کے بعد دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ اگر کوئی دوست کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا بھی ہے لیکن اس کو کسی قسم کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، ادر دین کہ آپ کا اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، اس کو پڑھائی میں تعاون چاہیے، اس کو مالی تعاون چاہیے، اس کو آپ کو وقت چاہیے، اس کو آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو چھوڑ کے جب ہم آگے چلیں گے تو ہم اپنے آپ دلوں کو کشادہ محسوس کریں گے، معاشرے کے اندر سکون محسوس کریں گے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ تو بہتری کرنا، مذہب کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو صلہ رحمی کے رشتے ہیں، قطع رحمی والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، صلہ رحمی کرنی ہے، دور دور کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا، ان سے بات کرنی ہے، ان کا حال چال پوچھنا، ان کی ذمہ داری کرنی ہے، فوتی کی عیادت کرنی ہے، تعزیت کرنی ہے، جنازوں میں شرکت کرنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے پہ حقوق ہیں۔ اس کے بعد حقوق العباد ہے۔ اگر آپ رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیں، محلے داروں کو بھی چھوڑ دیں، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ پہ بندے کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں، اور ان حقوق کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، اور وہ حقوق کے بارے میں آگے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، اس کے بارے میں یہاں بات نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اگر ہم کنکلوژن نکالیں، اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اختلافات کم ہوں، تو ضروری یہ ہے کہ آپ کا دعوت دینے کا طریقہ یہ ہو کہ پہلے آپ کا کردار وہ بات بیان کرے، آپ کے کردار سے پتہ چلے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی زبان سے وہ معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس فارمولے پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز یہ پسند آ رہی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ ہم لوگ کافی محنت کر رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔